پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر رات کو جنابت کی وجہ سے غسل کی ضرورت تو اس کے لیے شرط نہیں کہ سحری سے پہلے کیا جائے. مثلا اگر آنکھ دیر سے کھلی تو انسان کہ میں تو ناپاک ہوں اور اب تو میں آج روزہ ہی نہیں رکھ سکتی کیونکہ وہ تو پاک ہی نہیں. اگر ناپاک بھی ہے تو کوئی بات نہیں, سحری کھا لیجیے اور نماز سے پہلے آپ غسل کر سکتے ہیں. بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں معلوم ہوتا جس کی وجہ سے بعض اوقات وہ روزے میں خلل کر جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات اس طرح فجر ہوتی کہ آپ جنابت کی حالت میں ہوتے, آپ سحری کھا لیتے اور اس کے بعد غسل فرماتے, یعنی فجر کی اذان کے بعد بھی آپ نہا سکتے ہیں. اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی اذان سے پہلے حیض سے پاک ہو جائے اور غسل کا وقت نہ ہو تو پہلے روزہ رکھ کر بعد میں غسل کر سکتی. لیکن اگر اذان کے بعد پاکی ہوئی ہے, یعنی بعد میں بھی اسپاٹ لگا ہے اور سورج نکلنے کے بعد آپ پاک ہو رہے ہیں اور نہا رہے ہیں اور روزہ آپ صبح سے رکھ چکے ہیں تو وہ روزہ نہیں ہوتا. حضرت ابوبکر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا. ہمارے سوال کے جواب میں حضرت عائشہ نے فرمایا, میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جماع کی وجہ سے حالت جنابت میں صبح کرتے پھر غسل کیے بغیر روزہ رکھتے. اس کے بعد ہم دونوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی ایسا ہی فرمایا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حالت جنابت میں سحری کھائی جا سکتی ہے اگرچہ نماز سے پہلے نہانا ضروری ہے, پھر نماز نہا کے پڑھی جائے گی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے.